بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس، ایم کے ایجوکیشنل ریسورس لیکچر 14 کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ کے متعلق ہوگا۔ چلیں کرتے ہیں لیکچر 14 کا جو یہ پارٹ 2 بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پچھلے جو لیکچر میں جو تھا کہ ہمارا ایک ٹاپک مس ہو گیا تھا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اس اوور آل ٹاپک کو جو ہے ہم ڈسکس کر لیں۔ تو یہ باب نمبر 3 حیات طیبہ مکی دور دوم بعثت ہجرت مدینہ کا جو ہمارا ٹاپک ہے، دعوت اسلام کا آغاز، اس کا لاسٹ ٹاپک ہے جو کہ ہے صحابہ کرام کی تہذیب۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دعوت اسلام کا آغاز ٹاپک ہے صحابہ کرام کی تہذیب۔ تو اس میں آدمی بسا اوقات اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو صبر و سکون سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم دل رکھنے والا اور شفیق انسان جو کسی کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے، ان کی اذیتیں کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے مشرکین نے صحابہ و صحابیات کو بھی سخت ترین سزائیں دی، سخت ترین اذیتیں دی۔ اذیت پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے ایسی اذیتیں دی کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو بڑی آسان زندگی جی رہے ہیں، لیکن ان اذیتوں کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب جن کو اذیتیں دی گئیں ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت حباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ اور ان چاروں کی جو سٹوری ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور ان چاروں کے واقعات کو اگر ہم ریڈ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے حضرت بلال نے کتنی تکلیفیں جھیلی۔ حضرت صہیب رومی اپنے والدین سے بچھڑ گئے، ان کو غلام بنا لیا گیا، پھر مکہ میں آئے اور یہاں پہ جو ہے کسی نے خرید لیا اور پھر وہ ظلم و ستم کرتا رہا، تو ان کو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا، تو بڑی اذیتیں انہوں نے برداشت کی تھی۔ پھر حضرت عمار بن یاسر، انہوں نے بہت اذیتیں برداشت کی۔ حضرت حباب بن یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، ان کی بھی اذیتیں جو ہے وہ سننے تو ہمارا جو دل ہے وہ ان کے آنسو روئے۔ عورتوں میں حضرت سمیہ، زنید، لبینہ، لندیہ اور ام عبیس، ان کے جو نام ہیں عام ہیں۔ انہیں ستانے کے لیے قریش نے نئے طریقے ایجاد کیے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹا کر، سینے پر بھاری پتھر رکھ کر تاکہ کروٹ ہی نہ بدل سکے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اسے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور اس وقت تک حرکت نہ کرنے دیتے جب تک کہ زخموں کی رطوبت سے آگ نہ بجھے۔ یعنی زخموں سے خون بہہ کے کوئلہ اسی خون سے جو ہے وہ جو ہے بجھ جاتا تھا، یعنی یہاں تک جو ہے ظلم کرتے تھے۔ اور اگر ہم بات کریں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی، تو یہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھیں، اور ان کے جو والد تھے یاسر وہ ایک تاجر تھے اور ابو جہل کے پاس آئے تھے اور جو ان کا نکاح ہو گیا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت عمار بن یاسر، بعد میں ان پر بڑا ظلم کیا گیا تھا، تو حضرت سمیہ کو جو ہے ابو جہل نے نیزے کے ساتھ ایسا زخمی کیا تھا کہ وہ زخم کی تاب نہ لا کر بالکل شہید ہو گئے، اور ان کے جسم کے ان اعضاء پر بھی حملہ کر دیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے، تو اسی وجہ سے یہ شہید ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا اور صحابہ کو صرف صبر کی تلقین کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے تھے، مین پاور کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان پہ فرشتے بھیجتا مدد کے لیے،
اور ان کفار کو جو ہے درم برم کر دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک لقب دیا گیا، وہ ہے رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت پھیلانے کے لیے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسی کے جو ہے اس ایسے معاملات میں جناب تباہی اور بربادی اور عذاب کی باتیں سناتے، اب عذاب کے معاملات کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، ان کو صبر کی تلقین کی اور خود بھی صبر کیا. تو اس صبر کا جو ہے وہ پھل بعد میں بہت اچھا ملا تھا مسلمانوں کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ کسی صحابی اور صحابیہ نے ان مصائب کی وجہ سے اپنے موقع پہ کبھی کوئی لچک اختیار کی. صبر کیا، تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن دین سے نہیں ہٹے. مشرکین کی ہزار کوششوں کے باوجود نہ صرف آزاد مرد بلکہ بانی اور غلام بھی کبھی کلمہ کفر زبان پر نہ لاتے. اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے غلاموں اور لونڈیوں کا بھی روحانی معیار، ذہنی حوصلہ بہت بلند تھا، اور انہیں اپنی مادی ہی نہیں بلکہ روحانی زندگی سے بے پناہ دلچسپی تھی. بعض غلاموں کو ناقابل برداشت اذیت سے بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا. تو یہ رحمت جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ان کے جو دوست حضرت ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے بھی اس کی بدولت جو ہے کئی لوگوں کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے. یہ تھا ہمارا لیکچر 14 کا پارٹ 2. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کے مزید لیکچر سننے کے لیے، خاص کر ویسے تو یہ مخصوص ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے، لیکن کیونکہ سیرت طیبہ کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ اگر بات کی جائے تو یہ صرف اوپن یونیورسٹی کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے جو جنرل نالج حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ لیکچرز بڑے کارآمد ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو بھی کوئی جس طرح کے لیکچرز کا جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن کریں تاکہ جو ہے وہ سنیں ان کو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.